بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جادو سے تنگ ہیں، جنات سے تنگ ہیں، تعویذات سے تنگ ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص ہے۔ آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ جاب لیس ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کو جاب ملے، یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشانیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں آپ کے اوپر آئی ہوئی ہیں، ہر وقت آپ کے سر میں درد رہتا ہے، نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ بستر پہ جی لگتا ہے، نہ گھر میں چین راحت اور سکون ہوتا ہے، نہ آفس میں ہوتا ہے، نہ باہر دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب عمل ہے۔ آپ سکسیس ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں کسی مقدمے کے اندر، کسی مسئلے کے اندر، یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص عمل ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکالیف دور ہو جائیں، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، ہر طرح کی مصیبت سے نجات کے لیے، ہر طرح کی تکالیف سے بچنے کے لیے یہ عمل بڑا مجرب عمل ہے، بڑا خاص عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ آیت سلام قولا من رب رحیم، اس آیت کا، یہ آیت آپ کو مصائب کے دلدل سے نکالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کے دل سورہ یاسین اور سورہ یاسین کی برکات، انوارات، معجزات، کرشمات کیا ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، خود جا کر آپ سورہ یاسین کے فوائد، برکات، معجزات اور انوارات جا کے دیکھ لیں کہ سورہ یاسین کتنی اہم صورت ہے۔ ویسے تو نہیں قرآن پاک کا دل قرار دیا ہے، تو سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب رحیم، یہ آیت ہے۔ جب سورہ یاسین اتنی معجزات کی حامل ہے تو یہ آیت کتنی معجزات کی حامل ہوگی۔ معزز سامعین کرام، ان دکھی لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بڑے دکھی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو دکھوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مصائب کے پہاڑوں تلے دب چکے ہیں اور مقروض ہیں، قرضوں تلے دب چکے ہیں اور ان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل بڑا خاص ہے، بڑا مجرب عمل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس عمل کو کیجئے، یہ عمل آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، یہ عمل آپ کے نصیب کو بدل کے رکھ دے گا، یہ عمل آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ اگر آپ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، جنات کی وجہ سے پریشان ہیں اور دشمن نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے اور آپ بالکل صحیح تھے، آپ کو بستر پہ لگا دیا ہے، یہ عمل کر لیں، جادو سے حفاظت، جنات سے حفاظت، تعویذات سے حفاظت، نظر بد سے حفاظت، بندش کا توڑ ہو جائے گا، ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ قرآن پاک کے اندر وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ آپ کے سارے مسائل کو حل کر سکے۔ تو معزز سامعین کرام، میں مزید ڈیٹیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، بس چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل سے پہلے یاد رکھیں، ایک گلاس پانی کا آپ نے لے لینا ہے، اور آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ایک گلاس پانی کا آپ نے جب لیا تو اس ایک گلاس پانی کے اوپر یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور یہ عمل لگاتار 7 دن کا عمل ہے۔ کتنے دن کا عمل ہے؟ 7 دن کا یہ عمل ہے۔ لگاتار 7 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے، ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی قید ہے۔ اکثر ہوتا ہے فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، نہیں، اس میں جب بھی، اور اکثر ہوتا ہے فلاں جگہ نہیں، گھر میں ہو، خانقاہ میں ہو، آستانے میں ہو، جہاں کہیں پر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، یہ آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کو آپ کی طرف متوجہ کرے گا، اللہ کی رحمت کے خزانے کھل جائیں گے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے
کہ میرے اوپر رب کریم اور رب رحمان کی رحمت کے دروازے کھل جائے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے، اس ایک گلاس پر یہ عمل آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ اچھا یاد رکھیں، آپ 7 دن یہ کر رہے ہیں، اب آپ نے لگاتار یہ 3 دن کیا، 3 دن آپ نے کیا، پیچھے 4 دن باقی رہ گئے، تو اب تیسرے دن جب کیا تو چوتھے دن ناغا ہو گیا، پھر کیا کریں؟ تو پھر نئے سرے سے آپ نے 7 دن کرنا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں بس۔ اور اس عمل میں مشکل کوئی چیز نہیں ہے، مختصر بھی بڑا ہے، آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اچھا وقت بھی نہیں ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جب آپ کو یاد آ جائے۔ اکثر ہوتا ہے جی او میرا وظیفہ رہ گیا، او خو وقت نہیں ہے، نہیں، اس میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے، اس پانی پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں جب آپ اس پانی پر یہ عمل کریں گے تو اس پانی کو پھر عمل کرنے کے بعد 3 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے پانی کو، جس پہ آپ نے یہ عمل کیا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں ہر دن نیا پانی لینا ہے، ہر دن نیا پانی لینا ہے۔ بعد میں لوگ سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور بعد میں وظیفہ سن کے پھر کہتے ہیں جی حضرت یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے۔ پورا سنیں، نہیں تو یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو آپ نے 3 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ اب جب 3 حصے اس کے پانی کے کر لیے، ایک حصے کو آپ نے چھت میں چڑیوں کے آگے، پرندوں کے آگے ڈال لینا ہے۔ اگر چھت کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے، اکثر ہوتا ہے کہ بھئی یہ ساتھ والے، تو بھائی ان کو کہہ دیں اوپر والی منزل والوں کو کہ بھئی اپنی چھت پہ اس کو رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہاں نہیں رکھ سکتے تو کھلے میدان کے اندر کسی برتن میں یا کسی جگہ کو تھوڑا سا کھود کے، تو جگہ کھودی تو وہ تو جذب ہو جاتا ہے، اس میں شاپر رکھ کر اس میں ڈال دیں تاکہ چرند پرند وہاں سے پانی پی لے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی طرف سے صدقہ بھی ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کی نحوست سب کچھ نکل جائے گا۔ اور فرمایا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو، مخلوق کی خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ بھی مل جاتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ایک اب دوسرے حصے کو گھر کے اندر آپ نے کھانے پینے والے برتن میں ڈال دینا ہے، جہاں سے سب کھاتے پیتے ہیں۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ آپ کی ساری گھر کے اندر جب آپ کھانے پینے والے برتن میں ڈالیں گے نا تو مشکلات حل ہو جائیں گی، کیونکہ اس سے گھر کی نا اتفاقی دور، بچے آپس میں لڑتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، میاں بیوی لڑتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، سسرال والے اگر آپ سسرال میں ہیں سسرال والے لڑتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو تنگ دستی ہے نا، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے نا، یہ اسی چیز کی وجہ سے آتی ہے کہ انسان سوچتا نہیں ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ان لڑائیوں کی وجہ سے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور برکت اٹھنے کی وجہ سے پھر لاچاری، تنگ دستی، فقر و فاقہ اس گھر میں آ جاتا ہے۔ تو خیر آپ نے وہ ادھر ڈال دیا۔ اب تیسرا جو حصہ ہے اس میں تھوڑا سا اور پانی ملا دو، ملا دیا۔ اب اس کو لے کر نا ایسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا ہے، ایسے چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ جب آپ گھر کے چاروں کونوں میں، گھر کے ہر کمرے کے چاروں کونوں میں، باہر لان کے چاروں کونوں میں آپ نے چھڑک دینا ہے، چھڑک دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ چھڑکنا کیوں ہے؟ تعویذات، نظر بد، بندش، جادو، جنات سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش سب کچھ ختم ہو جائیں گے، اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ العزیز آپ سکون کی زندگی گزاریں گے، چین راحت اور سکون کی زندگی گزاریں گے، اور آپ کے گھر میں دولت کی بارش ہو جائے گی، دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے ہمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے نا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ٹینشن کی ضرورت، اسی ویڈیو میں سے پیچھے کریں، 3 مرتبہ آپ سن لیں، 1 مرتبہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کر لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، ہم نے آن لائن قرآن پاک کی اکیڈمی شروع کی ہے کہ جس میں ہم ناظرہ اور بچوں کا نورانی قاعدہ، ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک، حفظ قرآن پاک ہم کراتے ہیں۔ کوالیفائڈ ٹیچر موجود ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ اگر آپ عورتوں کو یا مردوں کو میں سے یا اپنے بچوں میں سے کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ پاکستان سے باہر والے پاکستان کا کوڈ لگانا نہ بھولیے گا۔ تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سلام قولا من رب الرحیم، اس کو 41 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 دن لگاتار پڑھنا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، ایک چھوٹا سا عمل، یا قہار 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر پانی پر پھونک مار دینی ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے 7 دن لگاتار دہرانا ہے اور ہر روز نیا پانی لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔